کہ ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور ان کی صحابتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، ان کی صحابتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، کہ آیا جو بھیک لینے ان کی گلی کا بنتا، تو بے شک عطا کیا ہے حد طلب سے زیادہ، تو دامن کو اپنے بھر کر کہتا ہوا یہ لوٹا، کہ میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دردے بہا دیے ہیں، اور سارے جہاں میں جن کی پوری نہ ہو امیدیں، سارے جہاں میں جن کی پوری نہ ہو امیدیں، وہ بارگاہ شاہ کون و مکہ میں پہنچے، اور کیسا ہی سخت غم ہو ہرگز نہ آس توڑیں، کہ ان کی عنایتوں کا یہ فیض عام دیکھیں، کہ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، یقیناً قابل مبارکباد ہیں سوریزی کے تمام پر دیالو اور دیالو مسلمان اور یہاں کے زندادی نوجوان، خصوصاً پیکر اخلاص و محبت نازش علم و ادب حضرت حافظ و قاری آفتاب عالم صاحب قبلہ، جنہوں نے بڑی کوششوں کے بعد، کاوشوں کے بعد، دام دل میں قدم سکن حصہ لے کر آج کی اس عظیم الشان اجلاس جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا ہے، اور کافی دیر سے آپ اپنے مقدس علماء اہل سنت کی زیارت و یکے بعد دیگرے انہیں سماعت کر رہے ہیں۔ مجھ سے قبل آپ نے خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا تحسین رضا صاحب قبلہ سے بڑی اچھی دل سے لگی ہوئی باتیں آپ نے سماعت کی۔ وہیں پہ نقیب اہل سنت ادیب شہید حضرت حافظ و قاری گلزار احمد صاحب قبلہ کی خوبصورت نقابت اور ان کی خوبصورت شاعری بھی آپ نے سماعت کر لی۔ مجھ سے قبل آپ نے مختلف شعراء سے نبی کی پیاری پیاری باتیں سماعت کی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان حاضر خدمت آیا ہوں، اگر آپ کی توجہ میری طرف مبذول رہی تو انشاءاللہ الرحمن چند جملے میں بھی آپ کی خوبصورت سماعتوں کی دہلیز پر رکھنے کی جسارت کروں گا۔ معزز سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے، تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ نور سے مراد ہمارے اور آپ کے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو نور بنایا، اور اپنے حبیب کے نور کو اس وقت پیدا فرمایا جب زمین کا فرش نہیں تھا، آسمان کا شامیانہ نہیں تھا، سورج کی روشنی نہیں تھی، چاند کی چاندنی نہیں تھی، ستاروں کی ہلملاہٹ نہیں تھی، بلبل کی چہک نہیں تھی، پھولوں میں مہک نہیں تھی، کلیوں کی چٹک نہیں تھی، آبشاروں کا ترنم بھی نہیں تھا، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے اس نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ خود آقا ارشاد فرماتے ہیں،
اول ما خلق اللہ نوری کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، وَكُلَّ خَلَائِقٍ مِّن نوری، اور ساری کائنات میرے ہی نور سے ہے، وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، اور میں اللہ کا نور ہوں۔ اور کسی کی ترجمانی بریلی کی سرزمین سے سنیت کی جان، اہل سنت کی پہچان، ہم سب کی شان امام احمد رضا خان بادل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یوں کرتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بدتا ہے ہمارا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بدتا ہے ہمارا نور کا، صدقہ لوگے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں کہا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن گنا تیرا دے دان سب کا نور کا، اور حبیبی یا حبیب اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ بھائی صاحب، اب اگر آپ تھوڑی دیر مجھے سننے کے لیے تیار ہیں تو میں اس متن کی ہلکی سی توضیح و تشریح کروں گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت مدھت المجالس جلد 2 صفحہ نمبر 96-97 پر مذکور ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کرنا چاہا، فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّن نُورِهِ ثُمَّ قَالَ كُونِي حَبِيبِي، تو اپنے نور پاک کی مٹھی بھری اس نے اپنے آئینہ جمال کو سامنے کیا اور فرمایا کہ تو میرا حبیب بن جا، اس لیے کہ انت عشقی و انا عشق کا، تو میرا عشق ہے اور میں تیرا عشق ہے۔ کہ نور مصطفیٰ کو پیدا کرنے کے بعد کتب اسمہ علی العرش، ان کے نام نامی اس نے گرامی کو عرش پر لکھا تاکہ آسمان کے فرشتے جنت کے دربان عرش کے ملائکہ یہ جان لیں کہ یہی وہ نبی ہے جو اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی کا۔ اس وقت بھی میرے پیارے آقا کی پوری حقیقت موجود تھی، فحقیقتہ موجودۃ من ذالک الوقت، اس وقت بھی میرے نبی کی پوری حقیقت موجود تھی۔ خود آقا فرماتے ہیں، تفسیر روح البیان ہے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ حضرت آدم کی خمیر بولنے کے لیے مٹی اور پانی ایک جگہ جمع کر کے خمیر بولی جا رہی تھی۔ آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ دوسری جگہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم جسم و روح کے درمیان تھے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ جسے نبی بناتا ہے اسے 40 سال کے بعد نبی نہیں بناتا، بلکہ اسے روزے قدر میں ہی نبی بناتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے پیغمبر نے 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کرنے کے بعد تمام انبیاء کے انوار کو پیدا فرمایا اور نور مصطفیٰ سے فرمایا کہ آپ تمام انبیاء کے انوار کی طرف دیکھیے۔ جب نور مصطفیٰ نے دیکھا سارے انبیاء نے عرض کیا مولا یہ کس کا نور ہے جو ہمارے نور پر غالب آ گیا، یا یہ کس کا نور ہے جو ہمارے نور کو ڈھانپ لیا؟ تو غیب سے آواز آئی آبا نور محمد ابن عبداللہ، یہ میرے محبوب محمد بن عبداللہ کا نور مبارک ہے۔ اے انبیاء سنو سنو، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو میں تم سب کو نبی بناؤں گا۔ سارے انبیاء نے عرض کیا
آمنا بہی و بنبوتہی، اے رب ہم ایمان لائے ان کی ذات پر بھی اور ایمان لائے ان کی نبوت پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، یہ اقرار کرایا کہ جس کے زمانے میں بھی جس کے دور میں بھی میرا محبوب تشریف لے جائے اس وقت کسی نبی کو نبی کہلوانے کا حق نہیں ہوگا، کسی رسول کو رسول کہلوانے کا حق نہیں ہوگا، بلکہ حق یہ ہوگا کہ وہ اپنی نبوت و رسالت کو چھوڑ کر میرے محبوب پر ایمان لائے، میرے محبوب کی مدد کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس دنیا میں حضرت آدم علیہ نبینا تشریف لائے تو آپ کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لیکن حضرت آدم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت نوح تشریف لائے آپ کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد نبی اللہ، لیکن حضرت نوح کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابراہیم آئے آپ کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لیکن حضرت ابراہیم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت اسماعیل آئے آپ کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لیکن حضرت اسماعیل کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت موسیٰ اس دنیا میں تشریف لائے آپ کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لیکن حضرت موسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عیسیٰ آئے آپ کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن حضرت عیسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ معلوم کیا ہوا؟ ہمارے آقا جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سارے نبیوں کے نبی بن کر آئے، سارے رسولوں کے سردار بن کے تشریف لائے، اور جب مصطفیٰ آ گئے تو ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، ساری کتابوں کے احکام اٹھا لیے گئے۔ اب قیامت تک اگر کوئی شریعت رہے گی تو شریعت مصطفیٰ رہے گی، اور کوئی کتاب باقی رہے گی تو قرآن مقدس باقی رہے گا۔ آئیے صاحب میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو پیدا کروانے کے بعد اپنے پورے خاص میں رکھا، اور جہاں اپنے چاہا وہ نور سیر کرتا رہا، لیکن جب اللہ نے چاہا کہ اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے انکار کیا اور تکبر کر دیا، کہا اللہ تیری عبادت کریں گے، تیری ریاضت کریں گے، سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، تیرا ہر حکم مانیں گے، تیری الوہیت کو بھی مانیں گے، تیری الہیت کو بھی مانیں گے، تیری ربوبیت کو بھی مانیں گے، تیری وحدانیت کو بھی مانیں گے، مولا جو کہے وہ مانیں گے، لیکن یہ حکم دے کہ تعظیم آدم تک تو نہیں کریں گے۔ جیسے اس نے تعظیم آدم سے انکار کیا، رب نے ارشاد فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا، اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا، اسے بارگاہ الہی سے مربوط کرا دیا گیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحب، یہ دنیا کا پہلا قتل ہے جو ابلیس نے کیا تھا۔ عبادت سے انکار نہیں، ریاضت سے انکار نہیں، سجدے سے انکار نہیں، تقویٰ سے انکار نہیں، انکار ہے تو تعظیم آدم سے، اور سچ پوچھئے تو اس نے تعظیم آدم سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ پیشانی آدم میں جو نور مصطفیٰ جلوہ تھا اس نور کی تعظیم سے انکار کیا۔ جنتی تھا جہنمی ہو گیا، ایک راز تھا پوشیدہ جسے ابلیس نے نہ سمجھا، ایک راز تھا پوشیدہ جسے ابلیس نے نہ سمجھا، اس نور سے تابیدہ ہے پیشانی آدم۔ آپ کہیں گے کیا وہ پڑھانے کا نہیں تھا، جاہل تھا، گناہ تھا، انپڑھ تھا، اتنی بڑی غلطی کر گیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں صاحب، معلم الملکوت فرشتوں کا ٹیچر تھا، فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اللہ کی یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا، مگر اس کے علم میں اسے کفر کرنے سے نہیں ہوتا۔ عبادت اتنی 1 کروڑ برس نہیں، 2 کروڑ برس نہیں، 3 کروڑ برس نہیں، 6 کروڑ برس اس نے عبادت کی تھی۔ اگر اس کے سجدے کو زمین پر بچھایا جائے تو بھائی رکھنے کی جگہ نہ ملے جہاں اس کا سجدہ نہ ہو۔
لیکن جیسے ہی تعظیم آدم سے انکار کیا، تعظیم نبی کا منکر ہوا کہ رب نے اس کے لاتعداد سجدے کو، انگنت سجدے کو، بے شمار سجدے کو، 6 کروڑ پلس کے سجدے کو اس کے منہ برباد کیا، اس کی عبادت برباد ہو گئی، اس کی ریاضت برباد ہو گئی، اس کا تقویٰ برباد ہو گیا، اس کے سجدے برباد ہو گئے۔ معلوم کیا ہوا؟ ہر سجدہ بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوتا، بلکہ بارگاہ خداوندی میں وہی سجدہ قبول ہوتا ہے جس سجدے میں محبت رسول ہوتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ بارگاہ خداوندی میں وہی عبادت قابل قبول ہے جس عبادت میں محبت رسول ہے۔ وہ عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی جس سجدے میں محبت رسول نہیں ہوتی۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں صاحب، ابلیس کو اس کی عبادت میں بھی کفر کرنے سے نہیں روکا، اس لیے کہ کفر سے روکنا نہ علم کا کام ہے نہ عبادت کا کام ہے، کفر سے روکنا تو محبت کا کام ہے کہ جو محبت والا ہے وہی ایمان والا ہے، اور جو ایمان والا ہے وہی جنت والا ہے۔ معلوم کیا ہوا صاحب؟ جنت میں رہنے والا اگر تعظیم نبی کا منکر ہو جائے، جب چاہتا جنت میں جاتا، جب چاہتا چلا آتا، اگر جنت میں رہنے والا تعظیم نبی کا منکر ہو تو گیٹ آؤٹ کر دیا جائے، جنت سے باہر کر دیا جائے، اور اگر باہر والا تعظیم نبی کا منکر ہو جائے تو پھر وہ اندر کیسے جائے؟ معلوم کیا ہوا؟ جنتی ہونے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، اور مومن ہونے کے لیے محبت رسول کا ہونا ضروری ہے، تعظیم رسول کا ہونا ضروری ہے، احترام رسول کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات نہ صرف عقیدت و محبت کے بھاؤ میں نہیں کہتا، عشق و محبت کے چڑھاؤ میں آ کر نہیں کہتا، بلکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، یہاں تک کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں۔ معلوم کیا ہوگا صاحب؟ کہ اولاد سے بھی زیادہ محبت کرے وہ مومن کامل ہے، جو ماں باپ سے زیادہ محبت نبی سے کرے وہ مومن کامل ہے، جو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نبی سے کرے گا تبھی تو مومن کامل ہوگا۔ لیکن آج دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو کسی سے محبت نہ کرتا، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو کسی سے پیار نہ کرتا۔ آج ہر آدمی کو کسی نہ کسی سے پیار ہے، آج ہر فرد کو کسی نہ کسی سے محبت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ محبت کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، محبت کرنے کا انداز الگ الگ ہے۔